بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب صلاة التطوع پڑھ رہے ہیں، اور باب صلاة التطوع میں ہم لوگوں نے بالترتیب کچھ نمازوں کا ذکر پڑھا. اب وطر کا تذکرہ ہو رہا تھا. وطر کی کم از کم رکعت کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے. تو اب یہاں ہم لوگ جہاں تک پہنچے ہیں اس میں وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ بِسَلَامَيْنِ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ويجوز بواحد سردا، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن رواه أحمد والنسائي، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وأن عمر وعلي رضي الله عنهم أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، رواه أبو داود. وروى الأثرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي. قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه. من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني إلى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت، رواه البيهقي وأثبتها فيه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
إلى آخره. رواه الخمسة والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. کافی ہے شیخ؟ ٹھیک ہے، چلیے کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ باب صلاۃ التطوع پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ فطر کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں. آج کا جو یہ حلقہ ہے حلقہ نمبر 89 یعنی 89. اب وطر کی رکعت کی تعداد تو ہم لوگ جان چکے ہیں کہ کم از کم 1 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں. اب ان رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے تعلق سے تذکرہ آ رہا ہے. وَأَدْنَى الْكَمَالِ 3 بِسَلَامَيْن، بہتر یہ ہے کہ 3 رکعت 2 سلام سے پڑھ لیں. کیوں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور 2 رکعت کے بعد وہ کچھ اپنی ضرورت بھی، مثلا جو ہے پانی وانی پینا ہے، کوئی بات ہے تو وہ بھی پورا کر لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ 2 رکعت پڑھ کے 1 سلام پھیر لیتے، پھر اس کے بعد ایک وقت بیچ میں ایک چھوٹا سا جو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقفہ لیے، اور ساتھ اس کے بعد آپ اور 1 رکعت پڑھتے تھے. اسی طرح بعد میں کہا جا رہا ہے، دیکھیے دوسری عبارت ہے وَيَجُوزُ بِوَاحِدٍ سَرْدًا، تسلسل کے ساتھ ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یہ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے مشائخ؟ جی، ایک ساتھ 3 رکعت پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر تشہد کے شیخ. بغیر تشہد کے مطلب دوسری رکعت کے بعد بھی سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اور ایک ساتھ تیسری رکعت ہی میں 1 سلام پھیریں گے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھتے تھے تو درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا، مطلب ایک نہ تشہد نہ سلام. تو سیدھے سیدھے آپ جو آپ کا جو طریقہ رہا 3 رکعت کے سلسلے میں، وَيَجُوزُ بِوَاحِدٍ سَرْدًا کا مطلب تسلسل کے ساتھ ایک ہی سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو چلیے اب اس طرح یہاں پر وتر کے طریقے کے تعلق سے انہوں نے بات کی. وتر کے جو طریقے ہیں، یا تو 1 رکعت، تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی رکعت ایک ہی سلام سے ایک ہی تشہد سے پڑھیں گے، اور اگر 3 رکعت ہے تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیریں، پھر 1 رکعت پڑھیں، پھر تشہد کریں، پھر سلام پھیریں. تیسرا طریقہ یہ کہ ایک ساتھ 3 رکعت پڑھ لیے جائیں. اور اگر آپ 5 یا 7 پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا تشہد کریں گے یا سلام پھیریں گے مشائخ؟ اگر آپ 5 یا 7 پڑھتے ہیں وتر تو کیا کریں گے؟ کیا تشہد کریں گے یا بیچ میں سلام پھیریں گے یا بیک وقت پورے ایک ساتھ 5 یا 7 پڑھیں گے؟ اللہ علم شیخ، بتا دیں آپ ہی. 5 پڑھیں یا پھر 7 پڑھیں تو بیک وقت ایک ہی تشہد اور ایک ہی سلام سے پورے پڑھے جائیں گے. 5 پڑھیں یا 7 پڑھیں، جیسا کہ حضرت ام حبیبہ کی حدیث میں ہے. تو یہی طریقہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ 5 رکعت وتر پڑھتے ہیں یا 7 رکعت پڑھتے ہیں تو سردن پڑھیں گے،
تسلسل کے ساتھ بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی وقفے کے. واضح ہوئی مشائخ بات؟ 5 یا 7 تک کی بات ہے. بالکل بالکل جی. جزاک اس کے اللہ. بعد بارک اللہ فیک. اگر اس کے بعد دیکھیے اگر 9 رکعت پڑھتے ہیں تو 9 رکعت میں 8 رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد ثابت ہے. 8 رکعت میں تشہد کریں گے اور 9ویں رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور 9ویں رکعت کے بعد ہی سلام پھیریں گے. تو 9 رکعت وتر پڑھنے کی صورت میں بھی 8 رکعت پر صرف تشہد ہوگا، 9ویں رکعت میں ہی تشہد کے ساتھ سلام ہوگا. تو مطلب یہ کہ ایک ہی سلام سے 9 رکعت بھی پڑھنے کا ثبوت ہے. پھر اگر کوئی 11 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ 11 رکعت کے لیے برابر 2 2 2 کر کے 10 رکعت پڑھیں گے، پھر 1 رکعت وتر پڑھیں گے. تو یہ طریقہ ہے 1 سے لے کر 11 تک کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بھی پڑھی اور 1 بھی پڑھنے کا حکم دیا کہ اگر کسی کو فجر کا اندیشہ ہو جائے صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم صبح فلیوتر بواحدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پڑھنے کا حکم دیا. پھر 3 حضرت ابن عمر کی روایت سے ثابت ہے، حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت ہے. بس دونوں کے طریقے میں اختلاف یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے جو روایت کی ہے اس میں 2 تشہد سے اور 2 سلام سے پڑھنا ہے، اور حضرت عائشہ نے جو روایت کیا وہ 1 ہی تشہد اور 1 ہی سلام سے. اور اس طرح ساتھ ہی ساتھ 5 یا 7 پڑھتے ہیں تو وہ بھی تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے. 9 پڑھتے ہیں تو 8 رکعت کے بعد تشہد کریں گے، لیکن 9ویں رکعت کے بعد تشہد کر کے سلام پھیریں گے. تو 9 رکعت بھی 1 ہی سلام سے پڑھے جائیں گے. رہی بات 10 کی، تو اگر 10 پڑھتے ہیں تو 10 کی صورت میں 10 کہتا ہوں 11. تو اگر 11 پڑھتے ہیں تو 10 رکعت آپ 2 2 2 2 کر کے 5 مرتبہ پڑھیں گے 5 تسلیمات سے. پھر اس کے بعد آپ 11ویں رکعت جو وتر کی ہوگی وہ 1 اکیلے سلام سے پڑھیں گے. تو یہ طریقہ ہے پورے 1 سے لے کر 11 تک کے وتر کا. واضح ہوئی مشائخ بات؟ شیخ اگر 9 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 تشہد 1 سلام کیسے؟ ایوہ جی بالکل جی. اچھا شیخ اگر 11 رکعت تک وتر کی بات کر رہے ہیں تو پھر کیا جو اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے 8 رکعت الگ سے پڑھتے تھے پھر 11 رکعت الگ سے وتر پڑھتے تھے کیا؟ تو 21 رکعت ہو جائیں گے نا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے وہ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے. تو اگر تو 11 کے 11 رکعت تو وتر شمار ہوں گے کیا شیخ؟ 10 رکعت تو تہجد شمار ہوں گے، 1 رکعت وتر ہوگا نا شیخ؟ جو اس میں 8 رکعت ہے، 8 رکعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو حضرت عائشہ کی صراحت ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تو پھر اس کے طول اور اس کے حسن کے تعلق سے آپ مت پوچھو، پھر 4 پڑھتے. تو یہ جو وصف ہے یہ پورے تہجد تک ہیں یا قیام اللیل کا کہیں تو 8 رکعت ہی قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ جو جواز کا پہلو ہے وتر کے سلسلے میں وہ 1 سے لے کر 11 تک کا ہے، گنجائش اس کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ کا نہیں تھا، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان مثلا 12-14 رکعت بھی پڑھ لیا قیام اللیل تو بھی کوئی بات نہیں، 1 رکعت وتر پڑھ لے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الْوِتْرَ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر آپ نے اس کا اطلاق کر دیا، 2 2 2 پڑھتے جاؤ
صبح ہونے تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اگر آپ آخری رات میں اٹھ گئے اور مان لیں جتنا بھی وقت رہا ہو 3 گھنٹے 2 گھنٹے، اگر کوئی آدمی اس طرح 10 منٹ میں بھی 2 رکعت پڑھتے جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 12 14 بھی پڑھ لیا. اب جب صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 11 سے زیادہ کی جو بات ہے وہ اس حدیث سے احتمال یا اس حدیث سے اس بات کا استدلال کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا وہی افضل ہے، وہی کرنا چاہیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، 11 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ میں. چلیے اس کے بعد آگے بڑھے مشائخ. جو رمضان میں الگ سے پھر سے قیام اللیل پڑھتے نا شیخ، یہ درست نہیں ہے کیسے؟ تراویح کے بعد پھر سے قیام اللیل پڑھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے شیخ؟ ایسے صحابہ کرتے تھے ایسا تو مجھے علم نہیں، صحابہ ایسا کیے ہوں ایسا تو مجھے علم نہیں ہے. بس اگر کوئی بھی مجھے بتلائے اور اس کی اطلاع دے تو مجھے خود خوشی ہوگی، اور وہ جاننا چاہتا ہوں میں بھی کہ ایسے صحابہ کا عمل رہا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احادیث ذکر کی ہیں اس سے اس بات کی وضاحت ملتی ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر جو ہے ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے. اگر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح صبح یعنی کہ شروع لیل میں یا عشاء کے بعد پڑھے ہیں اور اس کے بعد پھر آخر لیل میں پھر سے الگ سے تہجد پڑھے ہیں، ایسا عمل ایسے احادیث اگر مل جاتی ہیں تو پھر بہت زیادہ واضح دلیل رہیں گی وہ ساری چیزیں اس طرح کے عمل کے سلسلے میں. ٹھیک ہے مشائخ. تو پھر الگ سے قیام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے شیخ. جی جی. تو جو لوگ پڑھتے ہیں پھر وہ تو خلاف سنت ہے نا شیخ. اب دیکھیے جن لوگوں نے یہ کہا، یہ جو استدلال جو عمومی احادیث سے کیا علیک بکثرت السجود، کہ تم زیادہ سے زیادہ، اگر جس صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلك قال لا هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا کہ بھئی تم زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھ کے میری مدد کرو، کا مطلب یہ کہ تم جب میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو نفل کثرت سے پڑھنا یہ طریقہ ہے میری مرافقت کا یا میرے سے قریب رہنے کا. تو اس حدیث کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ جو حدیث ابھی ذکر ہوئی صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحد، ایسے عمومی احادیث سے جن لوگوں نے استدلال کیا ہے اس بنیاد پر کہا ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آخری رکعت آخری عشرہ چونکہ فضیلت والا ہے اس میں کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بس اگر اس طرح سلف کا عمل رہا ہے تو وہ قوی حجت ہوگا اس طرح کے معاملے میں. ورنہ ایک انسان انفرادی طور پر اپنے طور پہ کچھ بھی پڑھتا ہے 2 4 10 12 14 پڑھ کے بعد میں ایک وتر پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ تو اس کی اجازت گویا کہ اس حدیث سے واضح ہے. لیکن اس طرح براہ راست جماعت کا اہتمام کیا گیا ہو ایک رات میں 2 مرتبہ، تو اگر اس کی صراحت مل جائے تو بہت واضح اور قوی دلیل ہوگی. ٹھیک ہے مشائخ. بارک اللہ فیک. چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث ابي سعيد مرفوعا اوتر قبل ان تصبحوا رواه مسلم. آپ فطر کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک ہے؟ عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے فجر
صادق یعنی فجر ثانی طلوع ہونے تک ہے. حضرت ابو سعید کی جو حدیث ہے اس کی بنیاد پر جو صحیح مسلم میں موجود ہے اوتروا قبل ان تصبحوا صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. اب اسی طرح ایک دوسری حدیث جو ضعیف ہے ان اللہ قد امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء الى طلوع الفجر رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین نماز تم نے بتلائی ہے جو سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ وطر ہے. تو اسے عشاء اور فجر کے درمیان پڑھو. یہ حدیث ضعیف ہے. شیخ البانی نے کہا ہے کہ اس میں یہ خیر لکم من حمر النعم یہ اس جملے کے علاوہ اس کے الفاظ صحیح. اب یہاں پر جو بات بتلائی گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ وطر کا وقت عشاء سے لے کر فجر تک ہے، تو یہاں ایک سوال مشائخ کہ اگر ایک انسان مسافر ہے جمع بین الصلاتین کرتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرتا ہے تو پھر کیا وہ جیسے مثلا جمع تقدیم کر لیا مغرب کے فوری بعد وہ عشاء کی نماز بھی ساتھ پڑھ لیا تو اب کیا وہ مغرب کے بعد ہی وہ وطر پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے شیخ کیونکہ عشاء پڑھ لی نا. جی مسافر کے حق میں عشاء کا وقت شروع ہو گیا جب وہ جمع تقدیم کر رہا ہے اور اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ تم مغرب کے ساتھ عشاء ملا کر پڑھ لو، تو گویا کہ اس نے جب عشاء پڑھ لی تو عشاء کی نماز پڑھنے کی اس کو شرعی طور پر اجازت دی گئی. تو اس اعتبار سے اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. وہ مغرب عشاء وطر بیک وقت پڑھ کے وہ اپنے سفر پہ گامزن رہ سکتا ہے، آرام کرنا ہے آرام کر سکتا ہے. تو یہ مسافر کے لیے سہولت ہے. واضح بھی مشائخ بات. تو یہاں پر جو صلاۃ العشاء کہا گیا ہے اس کو آپ غور کریں. اس کی عشاء کی نماز تو مغرب کے وقت میں بھی اگر ہو جا رہی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ ویقنت فیہ بعد الرکوع ندبا یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ کل کے حلقے میں پڑھتے ہیں. یہ آج کا حلقہ 89 تھا. انشاءاللہ حلقہ نمبر 90 میں وہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاك الله خيرا شيخ، جزاك الله.